باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے پاک اسٹڈی کا تحریک علی گڑھ کے تعلیمی خدمات ہیں۔ تو تحریک علی گڑھ بنیادی طور پر ایک علمی تحریک تھے۔ اس تحریک نے تعلیمی میدان میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ سب سے پہلے جو خدمت ہے وہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 1859 میں مراد آباد مدرسہ سے کیا تھا۔ یہ تعلیمی انقلاب کی طرف ان کا پہلا قدم تھا۔ دوسرا غازی پور مدرسہ تھا۔ 1862 میں غازی پور میں دوسرا مدرسہ قائم کیا، جس میں اردو، فارسی اور عربی کے ساتھ انگریزی کو بھی نصاب میں شامل کیا گیا۔ تیسرا ہے سائنٹیفک سوسائٹی۔ آپ نے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی غازی پور کا افتتاح کیا۔ اس سوسائٹی کا مقصد مغربی علوم کو ہندوستان میں رائج کرنا تھا۔ اس سوسائٹی نے سائنس، تاریخ، ادب اور دیگر علوم کی بہت سی کتابوں کو انگریزی سے اردو زبان میں ترجمہ کیا۔ سوسائٹی کا دفتر جو ہے 1876 میں علی گڑھ منتقل کر دیا گیا۔ چوتھے نمبر پر ہے کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند۔ 1869 میں سر سید احمد اپنے بیٹے محمود کے ہمراہ انگلستان گئے، جہاں آپ نے آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے نظام تعلیم کا جائزہ لیا۔ وطن واپس آ کر آپ نے 1870 میں کمیٹی خواستگار ترقی مسلمانان ہند قائم کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کے اسباب دریافت کریں اور تلافی کے تجاویز بتائے۔ کمیٹی کی تجویز پر محمدن کالج فنڈ کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے مسلمانوں، انگریزوں اور دوسری قوموں سے عطیات اور چندے جمع کرنے کی مہم شروع کی تاکہ تعلیمی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد ہے MAO ہائی اسکول علی گڑھ۔ 1875 میں مسلمانان ہند کی تعلیمی ترقی کے لیے سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں MAO ہائی اسکول قائم کیا۔ اس کے بعد 8 جنوری 1877 کو جو تھا وہ وائسرائے ہند نے MAO کالج علی گڑھ کے افتتاح کیا، جس میں جدید علوم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی لازمی قرار دیا گیا۔ سر سید نے سارے ہندوستان سے قابل اساتذہ اس ادارے میں جمع کیے۔ اس کے بعد ہے محمدن ایجوکیشن کانفرنس۔ سر سید احمد خان نے 1886 میں محمدن ایجوکیشن کانفرنس قائم کی۔ محمدن ایجوکیشن کانفرنس علی گڑھ کالج سے بھی زیادہ مفید ثابت ہوئی۔ دور دراز مقامات پر اس کانفرنس کے اجلاس منعقد ہوئے۔ اس کانفرنس نے مسلمانوں میں حصول تعلیم کے لیے ایک ولولہ اور جوش پیدا کر دیا۔ اس کانفرنس کا مقصد مسلمانوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا اور تحریک علی گڑھ کے لیے چندہ اکٹھا کرنا تھا۔ اس کے بعد ہے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی۔ MAO کالج کو 1920 میں یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ یہ برصغیر میں مسلمانوں کی پہلی یونیورسٹی تھی۔ اس کے بعد دیگر ادارے جو ہیں، سر سید احمد خان کی کوششوں سے برصغیر کے طول و عرض میں علی گڑھ کے طرز پر کئی ادارے قائم کیے گئے، جن میں سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی، مسلم کالج کانپور، اسلامی کالج پشاور، MAO لاہور وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہے انجمن حمایت اسلام کی تعلیمی خدمات۔ انجمن حمایت اسلام کے تحت 1884 میں 2 پرائمری اسکول قائم کیے گئے، جنہیں بعد میں ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کا درجہ دیا گیا۔ 1925 میں گرلز کے لیے اسکول قائم کیا گیا، جسے 1 سال کے بعد ہائی اسکول بنا دیا گیا۔ اسلامیہ کالج برائے خواتین کوپر روڈ 1838 میں انجمن کے تحت قائم کیا۔ بعد ازاں 1942 اور 1943 میں بالترتیب MA عربی اور MA جغرافیہ کی کلاسز بھی شروع کر دی گئیں۔ بوائز کے لیے 1889 میں شیراں والا گیٹ میں پہلا ادارہ کھولا، جسے مدرسۃ المسلمین کہا جاتا ہے۔
اسلامیہ ہائی اسکول شیروں والا گیٹ میں 1892 میں کالج قائم کیا گیا، اور 1905 میں ریلوے روڈ پر 50 کینال جگہ خرید کر کالج شفٹ کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں اسلامیہ کالج سول لائنس اور اسلامیہ کالج لاہور کینٹ قائم کر دیا گیا۔ انجمن حمایت اسلام کے تحت بعد میں لاء کالج، یتیم خانے، طیبہ کالج اور تعلیم بالغاں کے ادارے بھی قائم کر دیے گئے۔ اس کے بعد ہے کہ ندوۃ العلماء میں ٹھیک ہے ان کی تعلیمی خدمات۔ دارالعلوم دیوبند کا جو تھا نصاب کیا تھا؟ دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں قرآن مجید، حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ اور علم عقائد و کلام کے مضامین شامل تھے۔ اس کے جو نامور اساتذہ تھے، دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی اکثریت کا تعلق حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان سے تھا، اس لیے ان میں روحانیت کا عنصر موجود تھا۔ پہلے جو اساتذہ میں شامل تھے مولانا یعقوب ناتواوی، یہ محکمہ تعلیم میں ڈپٹی انسپیکٹر کے عہدے پر ملازم تھے، مگر آپ نے اس عہدے کو چھوڑ کر 25 روپیز ماہوار پر یعنی منتھلی پے پر مدرسہ کی سرپرستی قبول کر لی۔ حافظ محمد احمد جو ہیں، حافظ محمد احمد صاحب کو نظام حیدرآباد دکن نے چند سالوں کے لیے حیدرآباد بلایا اور انہیں 1000 منتھلی تنخواہ دیتے تھے، مگر دیوبند میں آپ صرف 25 روپیز منتھلی پے وصول کرتے تھے۔ اس کے بعد مولانا قاسم نانوتھی۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں مولانا محمد قاسم کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، آپ کا شمار مدرسہ کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 4 پہ مولانا محمود الحسن۔ دارالعلوم کے اساتذہ میں مولانا محمود الحسن کا رتبہ بہت بلند ہے، آپ نے تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ انگریزوں کو برصغیر سے نکالنے کی بھی بھرپور کوشش کی اور اس سلسلے میں قید و بند کی تکلیفیں بھی برداشت کی۔ نمبر 5 پہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی۔ مولانا اشرف علی تھانوی کا شمار ان عظیم ترین مسلم رہنماؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ اور اس کے مقاصد کی بھرپور حمایت کی اور مسلمانان ہند کو اس جماعت میں شمولیت کی دعوت دی۔ مسلم لیگ کے سربراہ قائد اعظم کے ساتھ آپ کی باقاعدہ خط و کتابت تھی۔ نمبر 6 پہ ہے علامہ شبیر احمد عثمانی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے تحریک پاکستان میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ آپ نے دینی علوم کی ترویج و اشاعت کے علاوہ سیاسی میدان میں بھی مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کے موقف کی بھرپور حمایت کی۔ آپ پاکستان کو مسلمانوں کو جائز حق سمجھتے تھے، یعنی ٹھیک ہے، اور 1945 میں آپ کو جمعیت علماء اسلام کا صدر مقرر کیا گیا، تو آپ نے اپنی سیاسی سرگرمیاں تیز کر دیں اور برصغیر کے کونے کونے میں مسلم لیگ کا پیغام پہنچانے کے مصروف عمل رہے۔ یہ تھا بیٹا ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو اپنے